علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، اور یہی ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید البشر والانس ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی قاسم تھے، آج بھی قاسم ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پہلے بھی انوارات اور رحمت الہی کا محبت تھا، اور آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر محبت انوارات الہی ہے۔ آج بھی نسبت نبوت، نور نبوت، نور تقوی، نور طہارت، نور ایمان، نور ہدایت آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، روضہ اقدس سے پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اس کا سننا بھی ضروری ہے، اس کو اپنانا بھی ضروری ہے، اور اس سے محبت و عشق کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو آگے پھیلانا، پہنچانا، پڑھانا، سکھانا یہ بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے امتی کے درمیان واسطہ ہے جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ صحابہ ہی کے واسطے سے ہمیں ملے گا۔
اس جماعت کے دروازے کو چھوڑ کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی کے چند واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسے ماننا ہے، ہمارے لیے جو نمونہ ہے، ہمارے لیے جو کسوٹی ہے، معیار ہے، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سے میں آپ کی چند منٹ سما فراشی کر کے ان کی روشنی میں آپ کو کچھ بتانا سمجھانا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ساتھی درس نظامی پڑھتے ہیں وہ تو پہلے دوسرے سال ہی اس صحابی رسول کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتاب ہے قدوری، تو اس کے اندر کتاب الطہارت جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی اس صحابی کا نام اور تذکرہ موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ میں چونکہ خطیب امام نہیں ہوں، وعظ نہیں ہوں، میں ہوں مدرس آدمی، اس لیے میں سبق کے انداز میں بات کر سکتا ہوں۔ نہ واعظ ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ انداز مقررانہ، نہ واعظ ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ انداز مقررانہ، صدائیں دل میں گونجتی ہیں، سنا تم حق کا پروانہ۔ تو میں چند باتیں سبق کے انداز میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، عظمت اور شان والے صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں یہ طائف کے باسی تھے، طائف کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور طائف کا آپ نے سنا ہوا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل نبوت میں جب مکے والوں نے کوئی اچھا جواب نہ دیا، قبول نہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں بڑے 3 سردار ہیں، ان سے جا کر کے بات کروں، شاید ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور وہ مان لیں تو اسلام کو قوت تقویت مل جائے گی۔ آپ نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے ماننا تو دور کی بات، الٹا بدتمیزی کی، ایسا رویہ اختیار کیا جو عرب کی عام جو وہاں کا کلچر تھا اس کے بھی خلاف تھا۔ عرب جیسے کیسے تھے، مہمان نواز پہلے سے تھے اور آج بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی جو تہذیب تھی، ثقافت تھی، کلچر تھا، اس کا بھی لحاظ نہ رکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، لڑکے پیچھے لگا دیے، بچے پیچھے لگا دیے، پتھر مارے، لولہان کیا۔ بہرحال وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اصل وہاں کے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان سے وہاں ایک قتل ہو گیا، اور پھر قتل ہونے کے بعد وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان میں سے ایک ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان سے نوازا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ تو یہ سردار عروہ بن مسعود ثقفی، اس نے ان کے قتل کے معاملے کا مقتول کے ورثاء سے فیصلہ کروایا، پیسے دلوا کر کے ان کی جان چھڑائی، ورنہ مزاج عرب کا یہی تھا جو آج کے ہمارے بالکل دیہاتی پینڈو پٹھانوں کا ہے کہ تھانے کچہری نہیں جانا، سیدھا گولی کا جواب گولی، تم 1 مارو گے ہم 3 مار دیں گے، تم پھر 3 مارو گے ہم 6 مار دیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بالکل ایسے ہی عرب کا ماحول مزاج تھا۔ تو اس کو خطرہ تھا اپنی جان کا کہ مجھ سے تو بندہ مر گیا، تو اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اس کے بدلے میں مجھے نہیں چھوڑیں گے۔
تو اس نے فیصلہ کروایا عروہ بن مسعود ثقفی جو وہاں کا سردار تھا، اس کے واسطے سے پیسے پوسے دے کر کے صلح ہو گئی، لیکن اندر اندر میں اس کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ اس صلح کے بعد بھی مقتول کے ورثاء میں سے کوئی بندہ انتقامی جذبے میں مبتلا ہو کر کے کسی وقت ہی مجھے مار سکتا ہے۔ اس لیے یہ باوجود ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ طائف سے ہجرت کر کے طائف کی سکونت چھوڑ کر کے یہ مدینہ طیبہ چلے گئے کہ چلو وہاں جا کر کے سکون سے تو رہوں گا۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے، ادھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب یہ جب تم ہجری ہوئی، پہلا سن ہجری، دوسرا سن ہجری، تیسرا سن ہجری، چوتھا سن ہجری، پانچواں سن ہجری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ہیں، اور یہ مغیرہ بن شعبہ جو طائف سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے جان کے خطرے سے، یہ بھی مدینہ میں ہے، لیکن یہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوا۔ سن 5 ہجری ہو گئی۔ بات گزرا سمجھنا، توجہ کرنا، خصوصاً جو ہمارے ساتھی تھوڑا سا علم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ باتیں سیرت صحابہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے، اس سے کئی سارے ہمارے زندگی کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی حالت میں، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ طیبہ سے سفر کیا ایک تجارتی، مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، یہ دونوں کا لقب ہے۔ مقوقس یہ وہاں کا مصر کا بادشاہ تھا، یہ اس زمانے میں وہاں چلا گیا اپنے تجارتی کام میں۔ جب وہاں گیا تو باتوں باتوں میں بادشاہ کی مجلس میں ہی تذکرہ ہوا عرب کا، مکے کا، مدینے کا، تو وہ مقوقس کہنے لگا کہ عرب میں ایک بار نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، اور وہ نبی اتنا دنیا میں غالب آئے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں میرا تخت شاہی ہے، جہاں میرے پاؤں ہیں، یہاں بھی اس کی حکومت ہوگی۔ یہ اس نے مقوقس نے کہا۔ اب یہ سن رہا ہے، یہ تو سارا کچھ دیکھ کے آیا تھا کہ مکے میں 5 سال اکٹھے گزارے اس نے، لیکن مانا نہیں ہے، تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ہم اس کے اکٹھے رہ کے اس کو نہیں مانتے اور اس سے نہیں ڈرتے، یہ بادشاہ مصر اتنا دور بیٹھ کے اس سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کو مان بھی رہا ہے۔ تو جب اس کی مجلس سے یہ اٹھا تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اپنے اس مذہب کا جو عیسائی مذہب ہے، مصر میں جو مذہب عیسائیت چل رہا ہے، اس کا جو سب سے بڑا مولوی ہے، مجھے وہ بتاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ زہر بادشاہ نے جو بات کی تو آپ نے کسی مولوی سے سن کے کی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر مصر میں ہمارا بڑا پادری، بڑا مولوی وہاں موجود ہے، یہ وہاں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی وہ بڑا مولوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا تانتا بندہ ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ کوئی بڑا مولوی ہے، بڑا اہل علم میں سے ہے، لوگ اس کی طرف اپنے دینی معاملات میں رجوع کر رہے ہیں۔ اب اس نے اس سے ملاقات کی تو اس نے اب اس سے خود سوال کیا کہ بھی تمہارے بادشاہ مقوقس نے بھی یہ کہا ہے، تو عالم ہے، تو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ تو پھر اس نے بات بتائی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نبی کا اولی مولد مسکن ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہوگا جو ویرانے کی طرح ہوگا، خشک ہوگا، غیر آباد ہوگا، لیکن بعد میں اس کا جو ہجرت ہوگی وہ ایسی جگہ کی طرف ہوگی جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو اب یہ بات سن کے اس کو فوراً احساس ہوا کہ بات کسی نبی کی ہے۔ وہ مکہ واقعی ویران ہے، خشک ہے، وہاں ان کا پہلا مولد و مسکن ہے، اور اب وہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے یہاں کھجوروں کے باغات ہیں، سبزہ ہے۔ تو اس کو بات لگی ذہن پہ۔ اب یہ جب واپس آیا وہاں مصر سے مدینہ طیبہ میں، یہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افکار گزاری سنائی وہاں کی کہ بقوقس نے یہ کہا ہے، وہاں بڑے پادری مولوی نے یہ کہا ہے، لہذا اب مجھے یقین ہو گیا آپ کے حق ہونے کا، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ جو میں نے بات عرض کی، اصل یہ قصہ بھی ان کا سنانا مقصد نہیں ہے۔ بات میں اگلی سنانا چاہتا ہوں جو آپ سے اور اپنے آپ سے بھی میں سوالیہ انداز میں ایک بات رکھوں گا۔ اب یہ بندہ مسلمان ہو رہا ہے سن 5 ہجری کے آخر میں۔ کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 5 ہجری کا اینڈ ہے، آخر ہے، یہ مسلمان ہو رہا ہے۔ سن 7 ہجری میں سرکار مدینہ، بلکہ بھی سن 6 ہجری تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں عمرہ کر رہا ہوں، کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عمرے کا حرمین کی زیارت کا حکم ہو رہا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ تیاری کریں۔ تو اس طریقے سے 1400 صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا۔ اب یہ مقصود عمرہ تھا، کوئی جنگ مقصود نہیں تھی، لڑائی مقصود نہیں تھی، مکے پر قبضہ مقصود نہیں تھا، صرف عمرہ کرنا، عبادت کرنا مقصد تھا۔ لیکن مکے والوں کی طرف سے اطمینان بھی نہیں تھا کیونکہ دشمنی چل رہی تھی، کوئی صلح کی شکل تو تھی نہیں، اس لیے خطرہ بھی تھا۔ تو سارے ساتھی جتنے بھی گئے احرام باندھ کے سب نے اپنے ساتھ جانور بھی رکھے کہ کہیں شاید ہمیں روک دیا گیا تو ہم دم احسار کے طور پر یہ جانور ذبح کر کے احرام سے باہر آ سکیں گے۔ اس وقت تو منڈیاں تو نہیں لگتی تھی کہ جیسے آج کل وہاں ہاتھ جاتے ہیں تو جتنے جانور ضرورت ہو منڈی سے خرید کے ذبح کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو جو لوگ بھی آتے تھے جانور اپنے اپنے ساتھ لاتے تھے۔ اس لیے ہر بندہ جس نے احرام باندھا ہے عمرے کا، اس نے اپنے ساتھ بکری، مینڈا، چھترا، کوئی نہ کوئی جانور بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اس احتیاطی تدبیر پر کہ اگر مکے والوں نے روک دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ناگہانی طور پر بھی کوئی رکاوٹ آ جائے، احرام بندہ باندھ چکا ہوا ہے عمرے کا اور راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر احرام کھولنے سے پہلے وہاں دم ذبح کرایا جاتا ہے حدود حرم میں، اس کو دم احسار کہتے ہیں۔ خیر یہ سفر شروع ہو گیا، مکے والوں کو پتا چلا کہ جب آ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے روانہ کیا کہ ان کو حدود حرم راستے سے میں کہیں روک دیا جائے، واپس کر دیا جائے، ادھر نہ آنے دیا جائے۔ ان کا باقاعدہ منظم مسلح لشکر تھا، وہ روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا، آپ نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ان کا لشکر اور طرف سے گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے گزر گئے۔ وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب حدیبیہ کا مقام جو حدود حرم میں ہے وہاں جب پہنچے تو مکے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے لشکر سے ان کا ٹاکرا نہیں ہوا، یہ تو مکے کے قریب آ گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے مکے سے ساروں نے اعلان کیا، قرب و جوار کے قبائل کو بلایا، حتیٰ کہ طائف والوں کو بھی اپنی مدد کے لیے مکے والوں نے بلا لیا۔ تو اب انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اب یہاں پر مذاکرات شروع ہو گئے۔ اب ذرا غور ذہن میں بات رکھنا، حضور جو یہ 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ان میں ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں اور ان کو مسلمان ہوئے سال، سوا سال، 1.5 سال، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بس اتنا عرصہ ہوا اس بندے کو مسلمان ہوئے سال، سوا سال، 1.5 سال، اس سے زیادہ عرصہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ میں، اور جو ادھر مکے والے سامنے رکاوٹ کے لیے آئے ہیں، انہوں نے طائف والوں کو بھی بلایا ہوا ہے اور قبائل کو بھی بلایا ہوا ہے۔ ان میں وہ سردار بھی ہے طائف کا، عروہ بن مسعود ثقفی، جس کا پہلے میں نے نام لیا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مکے والوں کی طرف سے روکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب یہاں مذاکرات شروع ہو گئے، اعلان ہو رہا ہے، صلح صفائی کر دیں، ادھر سے کا وفد آتا ہے، ادھر سے وفد آتا ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
لفظوں میں یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ نکاح جیسے ہمارے یہاں آج کل بھی کرتے نا ایسے نکاح منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے کھڑے ہیں تلوار لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کے لیے. اور بھی ساتھی تھے ان میں یہ بھی تھے. ان وقت میں مذاکرات والوں میں مکے والوں کی طرف سے ایک وقت آیا جس میں وہ عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا سردار بھی تھا. وہ بڑا اس کے بارے میں سیرت جو لکھی ہے اس کی بڑا اس کی زبان بڑی چلتی تھی. وہ پھر چہتے فیصلے پٹھانوں میں کہیں جرگے وہ بڑے کر لیتا تھا, کامیاب تھا اس معاملے میں. زبان کے لحاظ سے وہ بڑا تکڑا تھا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے. بات کرتے کرتے وہ بندہ منت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے حضور کی داڑھی کو لگاتا ہے کہ بھی آپ ہماری بات مان لیں. جیسے بندہ منت کرتا ہے داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایسے وہ ہاتھ آگے کرتا ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ جو نقاب لپیٹ کے کھڑے ہیں, پہچانے جو نہیں جاتے کون ہیں, تو یہ تلوار سے اس کے ہاتھ کو یوں مار دیتے ہیں. تلوار کرتے ہیں مار دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسے کیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ اس کا ہاتھ بھی ہٹایا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی. اب اگر تیرا ہاتھ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف, اب ہاتھ واپس نہیں جائے گا, تلوار سے کاٹ دوں گا. وہ تو سردار تھا, کیوں دیکھا یہ کون ہے, کس کو جرأت ہوئی مجھے دھمکی دینے کی, میں سردار ہوں طائف کا. یہ کون ہے, مغیرہ بن شعبہ. اس کو اور غصہ, اچھا یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جس کا فیصلہ میں نے کروایا, اس کی جان میں نے چھڑوائی, یہ تو قتل ہونے والا تھا, میں نے اس کی تن بخشی کروائی, اس کی سلو کروائی, اس کا فیصلہ کروایا. وہ احسان فراموش, تجھے میرا احسان یاد نہیں ہے, میرا احسان بھول گیا. چند دن پہلے میں اتنی جان بخشی کروائی تو قتل ہو جاتا ٹھیک نہیں تھا. جب اس طرح کی باتیں کی, یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ سارا قصہ سنایا. جو اب جملہ اس موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا, یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ سارا قصہ سنایا. مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا, عروہ اب بات احسان کی نہیں ہے, اب بات ایمان کی ہے. بس یہ بات یاد ہے. کس نے کہا, کس نے کہا, اس کو مسلمان ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا, کتنا عرصہ ہو گیا تھا, آپ کو مسلمان ہوئے کتنا عرصہ ہوا, ہائے 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 ہائے, صرف بدیش نہیں حضرت, نسلی دادا پردادا چکر دادا بکر دادا سکر دادا اکر دادا نکر دادا سارے مسلمان. وہ 1.5 سال کا مسلمان, وہ 1.25 سال کا مسلمان, وہ 1 سال کا مسلمان, اسے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا محسن ہے, تو اپنی جگہ پر ہوگا, تو پلید ہے, کافر ہے, تو سردار ہے, اپنی جگہ پر ہوگا. تیرا ہاتھ میرے پاک نبی کے پاک بالوں کو نہیں لگ سکتا. کیا مجھے اور آپ کو بھی اتنی دینی غیرت ہے؟ میرے آقا کی سیرت کا تقاضا ہے, میرے آقا کی سیرت کا تقاضا ہے. میرے آقا کی سیرت صحابہ سے سیکھو. میرے آقا کی سیرت یہ ہے کہ ایمان ایمان ہے, دنیا کا مفاد اپنی جگہ پر. کہہ دیا عروہ احسان کی بات نہیں ہے, بات ایمان کی ہے. تیرا احسان اپنی جگہ پر ہے, جب دنیا کا معاملہ آئے گا تیرے احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا, لیکن ابھی احسان کی بات نہیں, ابھی ایمان کی بات ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہے تو ایمان نہیں ہے, اگر نہیں ہو سکتی پھر ایمان ہے. اب ایک ہی بات ہے, یا ایمان بچا لو یا جہان بچا لو. کہتے ہیں کہ رہنا جو ہے لوگوں میں کیا کرے آگے, یہ رہنا نہیں ہے اس مارکیٹ میں, رہنا نہیں ہے اس ماحول میں, رہنا جو ہے کیا, رہنا ہے تو رہ لو, اور لوگ بھی رہ رہے ہیں. لیکن اگر ایمان کے ساتھ رہنا ہے, غلام نبی بن کے رہنا ہے, غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہنا ہے, ایمان والا بن کے رہنا ہے, تو پھر مغیرہ بن شعبہ والی سیرت اپنانی پڑے گی. اس کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں کے قریب نہیں آنے دیا, تلوار سے پیچھے کیا اور دھمکی دی, اگر پھر آیا ہاتھ تو واپس نہیں جائے گا. یہ جذبہ ہوگا تو سیرت نبی اندر ہوگی.
اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سن کر کے ہمارے پیر سے شاہ سے سید العظم شاہ سے فرمایا کرتے تھے بھائیو جلسہ سنانے کی نیت سے نہ سنا کرو. یہ میں مولویوں کو کہہ رہا ہوں, سنانے کی نیت سے نہ سنا کرو. ہم سنانے کی نیت سے سنتے ہیں کہ چلو سن لیں گے پھر اور کو سنا دیں گے, سن لیں گے تو پھر اور کو. بھئی سنانے کی نیت سے نہ سنا کرو, اپنانے کی نیت سے سنا کرو, عمل کی نیت سے سنا کرو. یہ نہیں کہ دین کی بات سنانا بھی عبادت ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن صرف نیت یہ نہ ہو کہ اس لیے میں دین کی بات کسی مولوی کی تقریر سن لوں کہ آگے جمعہ پڑھانا ہے یار, پھر اس میں لوگوں کو سنانا نہیں ہے. یہ مقصد نہ ہو, مقصد اپنانا ہے, مقصد عمل کرنا ہے. ہاں تبلیغ بات نصیحت آگے پہنچانا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو میں نے آپ کو یہ ایک واقعہ سنایا, سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں آئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی, آپ ہجرت فرما کر کے, میں لمبا واقعہ نہیں سنا رہا, جب مدینہ طیبہ پہنچ چکے, جو اب مدینہ طیبہ کا محلہ بن چکا ہے, ویسے اس وقت مدینہ طیبہ سے بیر تھا جس کو مسجد قباء کا محلہ کہتے ہیں, قباء والا محلہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہاں جا کر کے ڈیرا لگایا اور سب سے پہلی مسجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بنائی. یہ مسجد قباء جو ہے, جس میں ہفتے کے دن اگر آپ مسجد نبوی سے آ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پیدل آئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اس امتی کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور لوگ ایسے آتے ہیں الحمدللہ. بہرحال میں اب یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار ہجرت فرما کر کے کہاں پہنچ چکے؟ مدینہ طیبہ محلہ قباء میں پہنچ چکے ہیں. 2-4 دن گزر گئے ہیں. اس کے بعد وہاں پہنچے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی. یہ 3-4 دن بعد میں پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جو حضور کے وہاں ساتھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, یہ تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں صہیب تو نے بڑا سستا سودا کیا, صہیب تو نے بڑا سستا سودا کیا. اب باقی صحابہ کو نہیں پتا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ حضور نے کیا فرمایا. اب اس کے پیچھے جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آگے چلے گئے تو حضرت صہیب رومی نے مکہ سے ہجرت کی اکیلے, مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کی اکیلے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی, ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ کیوں پتا ہے کیوں سال کا پہلا مہینہ محرم کیوں ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارا جو اسلامی سن شروع ہوتا ہے سن ہجری نبوی نہیں. جب حضور مدینہ میں مکہ میں حضور نے اعلان نبوت کیا وہاں سے سن شروع نہیں ہوتا, بلکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہجرت سے ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے ہے. اب ان دونوں باتوں کا جواب سب اسی واقعے کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ہوئی ہے, ہجرت کی اجازت ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت جو ہے وہ ذوالحجہ کے اندر ہوئی ہے. ذوالحجہ کا مہینہ کا اند تھا, حج ہو چکا تھا, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوئی ہے ہجرت کی عام یعنی صحابہ کے لیے. تو حضور نے جب ذوالحجہ کے بالکل آخری دنوں میں اعلان کیا, صحابہ نے جو مکہ سے ہجرت کرنا شروع کی, صحابہ نے جو مکہ سے ہجرت کرنا شروع کی وہ ربیع الاول میں کی. ربیع الاول میں محرم الحرام نے کی, محرم الحرام نے کی. حضور نے جو ہجرت کی خود وہ ربیع الاول میں کی, بلکہ 12 ربیع الاول کو. یہ بھی یاد رکھا کرو, حضور کی ولادت اگر 12 ربیع الاول ہے, اگر میں نے اگر کا قول بولا ہے اس میں جو کہ اختلاف ہے, حضور کی ولادت اگر
بارہ ربیع الاول ہے تو حضور کی ہجرت بھی 12 ربیع الاول ہے، اور حضور کا دنیا سے وصال و وفات بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو حضور کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن صحابہ کو حضور نے جو ہجرت کروائی ہے، فرمایا کہ ہجرت کرو، وہ کب سے شروع کی؟ محرم الحرام سے شروع کی۔ محرم میں کچھ نے ہجرت کی، پھر محرم کے بعد سفر میں کی، پھر سفر کے بعد ربیع الاول میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی۔ تو گویا